السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام و ذمہ داران، سامعین میں موجود بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطاب کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض جس کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کے علاقے میں پہلی دفعہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ در حقیقت شیخ مجھے پہچان نہیں پائے، اسی لیے میرے بارے میں بہت باتیں کہہ دی۔ اصل تو یہ کہ آپ کے کرناٹکا کے کئی علاقوں کے علماء کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس جو علماء نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جو دو باتیں گھول کر ہمارے منہ میں ڈالی، جو دو الفاظ سکھائیں، وہی دو الفاظ ہمیشہ ریپیٹ اور ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ سبق ہم کو بھی یاد رہے، تاکہ سبق مومن اور مسلمانوں کو بھی یاد ہوتا رہے انشاءاللہ۔
آئیں بات کی شروعات کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان، چاہے کسی علاقے، کسی طبقے کا، کسی زبان میں بات کرنے والا ہو، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ سکسس ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر. مزدور پیشہ آدمی اٹھا کر دیکھو، وہ چاہتا ہے کامیاب ہو جائے. پڑھا لکھا آدمی اٹھا کر دیکھو، وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے. یہ سامعین کا جنب غفیر سامنے بیٹھا ہے، یہ پبلک سے اگر آپ پوچھیں گے ذرا بتاؤ یہ مرد و خواتین میں آپ کتنے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ. سارا مجموعہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ کامیابی کا اصل فلسفہ، وہ کامیابی کی اصل کہانی، وہ کامیابی کا اصل سبق جو رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ہم کو پڑھایا تھا، وہ کامیابی کے سبق کو نہ ہم یاد کر پائے، نہ اپنی اولادوں کو یاد کروا پائے، نہ معاشرے میں دوست احباب کے سامنے وہ باتوں کو رکھ پائے. کیا کامیابی ہے؟ ہاں کامیابی تو یہ ذاتی گھر بن جائے بھائی میرا. ہاں ایک 2 منزلہ میرا گھر بن جائے جس کے اندر آرائش کی، آرام کی ساری چیزیں مہیا ہو. ہاں نرم گدے ہو، جی ہاں ایئر کنڈیشن ہو، کھانے کے لذیذ کھانے ہو. جی کامیابی تو یہ. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے مائیں بہنوں کی کامیابی کا فلسفہ الگ. خاندان میں کس کے پاس زیادہ گولڈ، انہوں سب سے زیادہ کامیاب. ہاں جناب، بازو والے ڈبل ڈور کا فریج خرید لیے، ہم جب تک اس سے بڑا نہیں خریدے ہم کیسے کامیاب؟ ہاں بازو والے 2 منزلہ بلڈنگ بنا چکے، ذرا ہم ان سے ایک قدم آگے جائیں تو کامیاب. بچہ انجینئر بن جائے تو کامیاب. ہاں کوئی گریجویٹ ہو جائے تو کامیاب. آپ کے میرے کامیابی کے فلسفے، آپ کے میری کامیابی کی کہانیاں بڑی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بہت آیتوں کے اندر یہ کامیابی کا تذکرہ کرتا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مختصر 2 الفاظ کے اندر کہتے ہیں وَفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگوں جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو، اصل میں وہ کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی چاہتیں، یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی رب تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. رب تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اپنے کوئی بندے کو یہ پروانہ سنا دے، بندے آج ہم تجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، فقد فاز. اصل میں یہ بندہ کامیاب ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. جس کو جنت میں ڈالا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا. کامیابی یہ ہے اصل میں. ذرا آؤ تھوڑا مختصر طور پر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے بچے جہنم سے؟ کیسے بچائیں؟ کیسے خود کو بچائیں؟ کیسے خود کے خاندانوں کو بچائیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. کیا طریقہ کار ہوگا خود کو اور خود کے خاندان کو جہنم سے بچانے کا؟ لوگوں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک بات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رسمی طور پر تقریریں کرنے کی عادت، تقریریں سننے کی عادت بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا ہے امت کے اندر. جمعہ آ رہے، ہر جمعے کو خطیب صاحب کا خطبہ سن رہے،
بس سن رہے آ رہے سن رہے آ رہے سن رہے، یہی زندگی خالی. کیا فرق ہوا صاحب؟ وہ جمعہ سے لے کر یہ جمعہ تک تبدیلی آئی کیا؟ ہاں مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں یہی اپنی سر کی آنکھوں سے، ہاں سالوں سے صفوں میں بیٹھ کر خطبے سن رہے ہیں. نہ چہرہ بدلا، نہ لباس بدلا، نہ عادات بدلے، نہ اطوار بدلے، بس اپنی زندگی منمانی ہے. کیا ابھی تک ہزاروں خطبے سن لیے، ہزاروں تقریریں کر لی، ہزاروں تقریریں سن لی، اگر عملی تبدیلی نہیں تو میرا سنانا بھی بیکار، آپ کا سننا بھی بیکار. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہوئے باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تو اس سے یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم کہنے والے کے بھی دل و دماغ کو کھول دے، سننے والوں کے بھی دل و دماغ کو کھول دے. ذرا زور سے کہو، ذرا زور سے کہو آمین. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا. کیسے بچے جہنم سے؟ وقت کی مناسبت سے جتنی باتیں ہو سکتی ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اہل حدیثوں کو تانے دیے جاتے ہیں. ہاں اہل حدیثوں کو تانے دیے جاتے ہیں. ارے یہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا؟ یہ اٹھے توحید بیٹھے توحید، ہر معاملے میں توحید توحید کرتے ہیں، ہر معاملے میں شرک سے بچو شرک سے بچو. کیا ہو گیا ان کو؟ اصل میں اہل حدیثوں کو ہوا کچھ نہیں، اہل حدیثوں نے حدیثیں پڑھ رکھی ہیں. الحمدللہ اہل حدیثوں کو ہوا کچھ نہیں، اصل میں اہل حدیثوں کے سامنے وہ قرآن کی آیت ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، جس کے لیے ایک اہل حدیث کا دل ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ جب بھی بات کرتا ہے توحید کی بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے امت کو شرک سے بچانے کی بات کرتا ہے. یہ جب بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے وہ نکالتا ہے وہ الفاظ کو یا تو وہ رب کے قرآن میں ہوں گے یا تو مصطفیٰ کے فرمان میں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت. اچھا ذرا بتاؤ سن کر باتوں کو پھیلاؤ گے یا بیٹھ جاؤ گے؟ ہاں ہاں زور سے کہو ذرا. کون کون پھیلائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. عمل کر کے کون کون پھیلائیں گے؟ سبنا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے دے. کہتے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. لوگوں اہل حدیث کی طرف اصل میں یہ حدیث میں بتائی گئی ہے. اہل حدیث کی جو اصل طرف ہے، فقہ اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کی، جماعت اہل حدیث کی جو اصل کوشش ہے، وہ کوشش اصل میں یہ حدیث میں بتائی گئی ہے. کہا نبی کریم نے کہ جس کسی نے سچے دل سے اس بات کی گواہی دی، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی اپنے دل کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، مولا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کے لائق تو ہے، اللہ رکوع ہوگا تیرے سامنے ہوگا، اللہ دعائیں کریں گے تیرے سامنے کریں گے، اللہ قربانی کریں گے تیرے واسطے کریں گے. جو بندہ ایسی گواہی دیتا ہے حرم اللہ علیہ النار، ایسی توحید کی گواہی دینے والے بندوں پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. توحید کی گواہی، توحید کی گواہی سچے دل سے. ہاں یہ بھی اہم مسئلہ ہے، سن لو ذرا سنو، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ گواہی ایسی گواہی نہیں
جو صرف رٹے لگانے والی گواہی ہو. گواہی تو وہ جو انسان کے عمل سے بھی ظاہر ہو, انسان کے عادات و اطوار سے ظاہر ہو, انسان کی عملی زندگی سے ظاہر ہو کہ جب ہم نے اس بات کی گواہی دی لا الہ الا اللہ, اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق, اللہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا ہمارے سجدوں کے لائق, اللہ ہماری قربانیاں تیرے واسطے ہیں, اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تیرے سامنے اٹھیں گے, اللہ تو اصل میں معبود برحق ہے ہمارا. جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے. لیکن اگر بندہ مسجد میں آئے اور یہ بھی کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن جب شادی ہو گئی 2 سال تک اولاد نہ ہوئی, در در کی ٹھوکریں کھائے, ڈاکٹر ہسپتال پھر لیے, پھر اس کے بعد اولاد نہ ہوئی, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھے, پھر ہم نے توحید کی گواہی پر پانی پھیر دیا. جی جناب, اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اب کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ 2 واجب کرنے والی باتیں بتائیں. 2 واجب کرنے والی باتیں. کیا ہے واجب کرنے والی باتیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی. کہا پہلی بات یہ من مات لا یشرک باللہ شیئا, اللہ اکبر. ہاں انسان کا خاتمہ بڑا اہم ہے, یاد رکھو. ہاں انما الاعمال بالخواتیم, انسان کے عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے. جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جس حال میں مرو گے اسی حال میں کر رب تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. ہاں من مات لا یشرک باللہ شیئا, کہا نبی کریم نے کہ تم میں سے جو کوئی اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کرتا تھا, نہ عبادت میں شریک کرتا تھا, نہ اسماء و صفات میں شریک کرتا تھا, ہاں نہ الوہیت میں شریک کرتا تھا, نہ ربوبیت میں شریک کرتا تھا, پھر اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی کہتے ہیں دخل الجنہ, اللہ ایسے بغیر شرک کر کے مرنے والے شخص کو جنت میں داخل کریں گے. تیرہ تاریخ, جی جناب 13 تاریخ چہارشنبے کا دن رات کے 12 بجے, ہاں پیلا کلر, گھر پہ کوا پکارنا, چپل الٹی پڑی ہوئی رہ جانا, بچے کا کنڈی کڑکانا, بچے کا کھینچی سیزر کے ساتھ کھیل لینا. کیا ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک ماننے والے, توحید کی گواہی دینے والے, اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ایک صاحب نئی گاڑی خریدے. نئی گاڑی انسان شوق سے خرید لیتا ہے, اور آج کل تو دور یہی ہے, پورا پیسہ انسان کا موبائل میں, شادی میں, گاڑی میں. پیسہ لے کے 4 مہینے موبائل ہوا نوجوان کو, پھر نیا آیا تو پھر نیا لینے کی خواہش, پوری زندگی خواہشوں میں تباہ ہے انسانوں کی. حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں, ایک شخص, ایک صاحب ایک نئی گاڑی خریدے, لگ بھگ 8-10 دن ہوا ہوگا, پھر اس کو رجسٹریشن کرواتے ہیں, نمبر آتا ہے, نمبر پلیٹ لگتی ہے. جیسے نمبر پلیٹ لگی وہ شخص کہنے لگا کہ میں گاڑی بیچ دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا جناب بڑے منتوں مرادوں سے آپ نے خواہش کے ساتھ ہی گاڑی خریدی اور آپ گاڑی بیچ دینا چاہتے ہیں, ایسے کیوں؟ لیا ہے استعمال کے لیے, پسند نہیں, گاڑی اچھی نہیں ہے. کہا نہیں سب اچھی ہے, چلتی نہیں, ہاں چلتی ہے بھائی, دوڑتی ہے. پھر کیوں بیچتے ہو بھائی؟ کہا جو نمبر ہمیں الاٹ ہوا ہے نا وہ نمبر ہم کو جمتا نہیں اصل میں زندگی میں. اللہ اکبر,
یہ مثال دیا صرف وہ بھائی کی، صرف مثال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے تعلق سے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. یہ جو بدشگونی لینے کا معاملہ ہے بڑا آسان سمجھتا ہے انسان. کیا تاریخ کو شادی کر رہے ہیں؟ 13 تاریخ کو. ارے نہیں کرنا جی 13 تاریخ کو شادی. 28 تاریخ 13 تاریخ کا مسئلہ الگ رہتا، پورا ہٹو تم. چہار شمبا بدھ کیا بولتے ہیں بھیا؟ چہار شمبا ہی بولتے ہیں، چہار شمبا ہی کہتے ہیں. چہار شمبا انتقال ہو گیا، تدفین ہوتی چہار شمبے کو. دیکھو آپ پھر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کیا گواہی دیتے ہیں اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارے جانوں اور مالوں کا مالک ہے، تو جو ہے نا ہماری ساری زندگی کے اندر فیصلے کرنے والا ہے، تیرے فیصلے چلتے ہیں زمین و آسمان کے اندر. پھر کیا انسان نمبروں سے کلروں سے ڈر جاتا ہے. پھر کلر نہیں جمتا، تم یہ کلر نہیں پہنا، راز نہیں آتا تم کو کلر. کیا نہیں آتا؟ راز. راز نا جنتا نے تم کو کلر. ہمارے بہو کا ختم خراب ہے. اللہ اکبر. ہاں کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ بہو کا ختم خراب، اس کے آنے سے ایسا ہوا. اللہ اکبر. مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہے میرے بھائی. ہاں ایمان والے کا عقیدہ نہیں ہے. ایمان والے کے عقیدے میں یہ سب بیکار کی باتیں نہیں کہ ان کے ختم سے ہوا، ان کے ختم سے ہو گیا، 13 تاریخ سے ہو گیا، 15 تاریخ سے ہو گیا. نہیں، کلروں سے ہو گیا. اچھا ایسے ہی سوال کر رہا ہوں، ہم کنگا کرتے نہیں؟ سر میں کنگھی کرتے ہیں. سمجھو کنگھی کے دو دانت ٹوٹ گئے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ذرا زور سے بولو. اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا ہے بات. الحمدللہ یہ بات اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا. سرزمین پہ ٹوٹے ہونے میں چہرہ دیکھ سکتے کیا صاحب؟ دیکھ سکتے نہیں؟ دیکھ سکتے. یہ عقیدے کی وہ باریکیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ چھوٹے چھوٹے چور دروازوں سے ہم مسلمانوں کے اندر شرک کیسے گھس کے آ جاتا ہے اندازہ نہیں ہوتا ہم کو. کیا کرے اللہ قرآن میں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ارے کنگھیوں پہ ایمان رکھنے والوں، اے تاریخ اور کلروں پر عقیدے رکھنے والوں، اے چپلوں پر بھروسہ کرنے والوں، اے نیمبو ناریل اور بھلاؤں پر بھروسہ کرنے والوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کون ہے کائنات کے اندر جب تمہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت اللہ کے علاوہ دور کر کے بتائے گی؟ ہے کوئی؟ ارے بولو بھائی، ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں ہے. نہیں یقین جانو میرے بھائیوں، یہ جو توحید و شرک کا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان شرکیہ عقیدے اور اعمال کے ساتھ مر جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آسان ہو جائے گا. آپ کے میرے گھر میں آج بھی میرے آپ کے دادا دادی نانا نانی زندہ ہوں گے. اگر وہ زندہ ہے، اگر صحیح سلامت ہے، جاؤ ان کے سامنے بیٹھ جاؤ. ہاں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ان سے کہو دادا ابو اللہ کے واسطے یہ شرکی عقیدوں کو چھوڑ دو. اے میری نانی، اے میری دادی، اے میری اماں، اے میرے بڑے بھائی، اے میرے والد، اللہ کے واسطے تم یہ شرکی اعمال کو چھوڑ دو. میں تم کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، آسان بات نہیں ہے شرک کرنا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری واجب کرنے والی بات کہا وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. اور اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کی ذات عبادت اور صفات میں شرک کرنے والا تھا،
دخل النار، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہم خاندان کے ہیں. برا مت مانو میری بات کا، میں کسی کو ٹھیس پہنچانے نہیں آیا. میں آپ کو وہ راستہ بتانے آیا ہوں جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سنایا تھا. کہا تھا کائنات کو لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے کوئی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، کیا تم بات کرتے ہو اللہ کائنات کی حکومتوں کو تمہارے خدموں میں لا کے ڈال دے گا. بس یہ پیغام دینے آیا ہوں میں آپ کو. یہ فکر ہے کہ ہمارا ہر مسلمان ابن آدم، آدم کا ہر بیٹا جنت میں آ جائے، انسانیت جنت کے راستے پر آ جائے. لوگ کہتے ہیں ہم خاندان کے ہیں، سلسلے کے ہیں، سلسلے کے. رہو جناب، کس نے روکا؟ بڑے خاندان بن جاؤ. سید خاندان کے بننا چاہتے ہو بنو، پٹھان بننا چاہتے ہو بنو. خاندان میں تم کون سے نسل میں آتے ہو تم آؤ، لیکن یاد رکھو تم محمد الرسول اللہ سے بہتر خاندان نہیں لا سکتے، تم محمد الرسول اللہ سے بہترین نسل نہیں لا سکتے. اور رہتی دنیا تک کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر یہ سورہ نازل کر کے شرک کی کیا خطرناکی ہے، شرک کی کیا گمراہی ہے، توحید کی کیا فضیلتیں بتائی. تم خاندانوں کے نام لیتے ہو، تم خاندانوں کا ذکر کرتے ہو. آؤ میں تمہیں ایک دردناک کہانی سناتا ہوں. یہ وہ خاندان کا بندہ ہے جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے دنیا کا، یہ وہ نسل ہے جو سب سے بہترین نسل ہے کائنات کے اندر. لیکن یہ بندے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، اس نے شرکی اعمال کیے. اس نے جب شرک کیا اللہ نے ساری دنیا والوں کے سامنے نصیحت کے طور پر یہ بات کہی تبت یدا ابی لہب وتب. اگر تو نبی کے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، اگر تو نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، تو نے انکار کیا توحید کا، تو نے اقرار کیا شرک کا، تو نے توحید کے راستے کو چھوڑا، تو نے شرک کے راستے کو اپنایا. تبت یدا ابی لہب وتب. کون سے خاندان کی بات؟ اس قبیلے کی بات کرتے ہو میرے بھائی. یہ توحید کا پیغام، بغیر توحید کے عقیدے کے، بغیر صحیح توحید کے عقیدے کے کوئی انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. شرک کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن کے اندر بہت مقامات پہ کہتے ہیں، کہیں اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کریں گے شرک کو. اللہ سورہ مائدہ میں کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. بغیر توحید کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر توحید کے. آؤ میرے بھائی اسی طریقے سے، حالانکہ وقت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک عمل کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں. بات بتاؤ، خاندان قبیلے دو تہباب میں توحید کی دعوت دو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ توحید وہ نعمت ہے اللہ کی کہ نبی کریم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کل اللہ ایک بندے کو بلا کر اس کے نام اعمال کے رجسٹروں کو کھولے گا، مشرق سے مغرب تک گناہوں سے بھرے ہوئے نام اعمال نکلیں گے. اللہ اکبر. سارے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ کہیں گے ذرا اس کی نیکیاں بھی دیکھو. بندہ کہے گا اللہ اتنے گناہ اور نیکیاں.
اللہ کے نبی کہتے ہیں نکلے گی ایک نیکی اس کے پاس سے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا، ایک چھوٹی نیکی نکلے گی جس پر یہی کلمہ توحید لکھا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر کبھی اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہ کیا ہوگا، اس نے اپنے عقیدہ توحید، اپنے کلمہ توحید کی حفاظت کی ہوگی، اس نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 99% اس کے سارے رجسٹر گناہوں سے لدے ہوں گے، لیکن ایک نیکی اس کے پاس سے نکلے گی، وہ لا الہ الا اللہ کاغذ۔ اللہ کہیں گے تولو اس کو، بندہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں گناہوں کے بھرے ہوئے، یہ چھوٹا سا کاغذ اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، لیکن توحید تو یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ کہیں گے تولو اس کو، دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کو رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ توحید کی نیکی کو اتنی وزن کرے گا کہ وہ 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کامیابی توحید کے راستے پر ہے، کامیابی صرف اور صرف توحید کے راستے پر ہے۔ اگر زندگی کے اندر یہ شرکی اعمال آئے تو پھر انسان کو اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک نہیں متعدد مثالیں ہیں۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں نہیں؟ ان کے والد، بعض نے کہا ان کا نام آزر ہے، ان کے والد آزر، بولو ابراہیم علیہ السلام کے والد نا؟ کون ہے یہ؟ ابو الانبیاء ہے۔ کون ہے یہ؟ ابو الانبیاء ہے، کئی نبیوں کے والد ہے، ان کی نسل سے کئی نبی آئے۔ کون ہے یہ؟ خلیل اللہ ہے، ہاں خلیل اللہ ہے، لیکن دیکھو ان کے والد کا کیا حشر ہوگا کل قیامت میں، کیا حشر ہوگا۔ جاؤ نوح علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ تک کی ساری تاریخ کھنگال لو، نبیوں کے اپنے سگے رشتہ دار، انہوں نے توحید کو ٹھکرایا، اللہ دنیا میں بھی ناکام کر دیا اور آخرت میں بھی ناکام کرنے والا ہے۔ اور دوسری طرف حبشہ سے آئے ایک غلام بلال ہے، انہوں نے کہا ہم قبول کرتے ہیں، ہم دعوت توحید قبول کرتے ہیں، انہوں نے گواہی دی۔ اللہ نے کہا ہمارے نبی کے خاندان کے ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی گاؤں کے ہو، چاہے پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو، اگر انہوں نے توحید کی گواہی دے دی تو ہمارے نزدیک وہ اتنے مکرم، اتنے معزز، اتنے احترام والے ہیں کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ توحید کی یہ برکت ہے میرے بھائی، یہ توحید ہے سر۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان گھر کی حفاظت کے واسطے انسان نیمبو ناریلوں کا استعمال کرتا ہے۔ میں بہت تعجب سے دیکھتا ہوں مسلمانوں کو، گھر بنتا ہے تو کانٹوں کی لکڑی لگاتے ہیں، کانٹوں والی، ہاں نئی گاڑی خریدتے ہیں، کالے دھاگے میں مرچی اور کیا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہاں یہ سب انسان سمجھتا ہے اس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا، ان کے گھر میں نمبرز لکھے ہوئے، نمبرز حروف ابجد بولتے ہیں، نمبرز عربی زبان کے نمبرز کیا ہے ہمیں پتا نہیں، نمبرز ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی کیا ہے؟ کہا وہ ایک صاحب آئے تھے ہمارے گلی میں، ایک صاحب ہمارے گلی میں آئے تھے اپنی سائیکل پر بہت سارے ایسے تغرے لیے ہوئے، وہ اعلان کر رہے تھے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ ہم باہر جا کے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ وہ صاحب سائیکل پر یہ توڑا لے کر پھر رہے تھے۔ ہم نے کہا کتنے کا دیا؟ کہا 50 کا دیا، 50 کا دیا، 50 کا دیا، ہاں بھائی چلو لو، لگا دیا۔ میرے بھائیوں ذرا یہ بات سمجھو تو صحیح کہ تم نے توڑا تو لگا دیا، تم نے کانٹوں کی لکڑی تو لگوا دی، تم نے نیمبو ناریل کا تو استعمال کر لیا، ہاں تم نے نہ جانے اور کیا کیا نیمبو ناریل اور پریتے تعویذ تم نے کر لی، برکت کے واسطے نا، ہاں رحمت اور برکت کے واسطے نا، تاکہ گھر میں خوشحالی آ جائے، برکت آ جائے، اس وجہ سے نا۔ کتنے تعجب کی بات ہے مسلمانوں کہ جو مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں فجر کی اذانوں کے وقت سوتی پڑی رہتی ہیں اور صرف تغروں سے رحمت کی توقع رکھتی ہیں، کتنی تعجب کی بات ہے مسلمانوں کی۔ ہاں ارے پورا گھر کا گھر
بے نمازی نہ اٹھتے فجر میں. ان کی دیوار گھر کی, مسجد کی دیوار ایک بازو بازو, نہیں اٹھتے, نہیں ہوتے مسجد کو. پھر کیا؟ نیمبو سے برکت. لوگ سمجھتے ہیں اچھا برکت, عجیب و غریب تصور ہے برکت کا. نماز نہیں پڑھتے ایک تو, پھر گھر میں نیمبو ناریل لٹا کے سمجھتے ہیں برکت آ جائیں گی. پورا دن ٹیلی ویژن چلتے رہتا, موسیقی, ہاں جناب, ٹیلی ویژن, سیریلز, فلم ڈرامے. برکت آتی؟ برکت آتی نہیں میرے بھائی. کتنا عجیب مسئلہ ہے مسلمانوں کا کہ عقیدہ توحید کو نہیں سمجھ سکے. صرف اور صرف عقیدہ توحید کی صحیح تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری خرافات ہمارے گھروں میں داخل ہے. آج امت مسلمہ کے گھروں میں صرف ایک بنیاد پر بس ہم چاہتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو اہل حدیثوں کی مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے, ذرا ایک دفعہ ہماری کہانی سن تو لو, آ کر ہمارے پاس ذرا آؤ تو صحیح, ذرا بیٹھو, ذرا تھوڑا قربت اختیار کرو, ذرا دیکھو تو صحیح ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. دیکھو یہاں پر کوئی اپنی غرض سے نہیں آیا ہے یا کوئی اپنی غرض کی وجہ سے جمع نہیں ہوا ہے. بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے, بس اور کچھ نہیں. ذرا آؤ ہماری محفلوں میں, ذرا آؤ ہماری مجلسوں میں, ہم دعوت دیتے ہیں, ہم استقبال کریں گے آپ کا, ہم پھول بچھا کر استقبال کریں گے آپ کا انشاءاللہ, ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کریں گے. آپ ہماری مجلسوں میں آؤ, آپ ہمارے مسجدوں میں آؤ, آپ ہمارے جمعے کے خطبے سماعت کرو. ذرا ایک دفعہ وہ بے چین دل کو, وہ بے قرار دل کو جو رب تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے, ذرا وہ تمہارے وہ دل کو ایک دفعہ رب کی توحید کی کہانی سنا کر دیکھو. تمہیں نیند کی گولی کھا کر نیند آتی ہوگی, تم رب تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کرو, ایسا سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اس کے ذکر سے, رب تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کے توحید کے تذکرے سے, اس کی جو ہے نا اسماء و صفات کے تذکرے سے, ہاں اس کے توحید کے اقرار سے اصل میں سکون ملتا ہے. عمل تو بہت ہے کہنے کے لیے. دوسرا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس سے انسان جو ہے جہنم سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے. تھک گئے کیا آپ لوگ؟ تھک گئے؟ آواز نہیں آ رہی؟ پھر تھکے؟ کون کون نہیں تھکے ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کیا, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور کب تک سنتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ برکت دے آپ کے جذبے کو, اللہ قبول کرے. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے, کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا ایک پیغام ہمارے بھائیوں کے واسطے بھی, اہل توحید اہل حدیث بھائیوں کے واسطے بھی. ذرا تھوڑا ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اس خواب غفلت میں ہیں کہ چلو شرک تو نہیں کر رہے, چلو شرک تو نہیں کر رہے, توحید تو کوشش کر رہے ہیں برقرار رکھنے کی. کیا عمل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا رب تعالیٰ عقیدہ توحید کے ساتھ بار بار عمل کا تذکرہ نہیں کرتا ہمیشہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں تب عمل صالح کا تذکرہ نہیں کرتا؟
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب اللہ تبارک و تعالی ایمان کا تذکرہ کرتا ہے وہ ایمان کے تذکرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جو ہے عمل کا تذکرہ بھی کرتا ہے. ہاں حضرت عمارہ کہتے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو آگ میں ہرگز داخل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو آگ میں ہرگز داخل نہیں کرے گا جو سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کرتا ہے اور سورج غروب ہوتے ہی نماز ادا کرتا ہے. اللہ اکبر. سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نمازیں ہیں؟ ذرا زور سے بولو. سورج نکلنے سے پہلے کون سی؟ ذرا زور سے بولو. پیچھے سے نہیں آ رہی آواز. میری آواز آ رہی پیچھے آپ لوگوں کو؟ ہاتھ اٹھاؤ آواز آ رہی تو. ہاں یہ عمل کی بات ہے. ذرا آپ یہ بات لے کے جانا یہاں سے, ذرا عملی تبدیلی آنا. اگر آپ سرگپا کے علاقے کے ہیں, اگر آپ سندھنور سے آئے ہیں, اگر آپ بلاری سے آئے ہیں, اپنے علاقے کے اندر فجر کی نمازوں کے اندر سارا محلہ مسجدوں میں بلا کے لانا, یہ ذمہ داری لے کے جانا انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو. ہاں کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا, آگ میں داخل نہیں کرے گا جو سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے. کون سی دوسری نماز؟ عصر. کون سی ذرا زور سے بولو. فجر اور عصر کی نماز. آپ جانتے ہیں نماز سے جہنم کی ایک کہانی جو سب سے چھوٹی کہانی ہے کائنات کی, معلوم آپ لوگوں کو؟ سنیں آپ کہانی ہے, سنیں زور سے بولو. سنیں نہیں سنیں نا, سنیں اصل میں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اہل حدیثوں کے پاس اللہ کے فضل سے اہل حدیث کے علماء بھوکا نہیں رکھے علم کے میدان میں. جہاں جہاں موقع ہوا عوام کو علم سکھائے اللہ کے فضل سے. جہاں جہاں موقع ہوا پکڑ کے یہ انہی علماء کی قربانیاں, ان کی مرہون محنت انہی کی دی ہوئی ہے کہ آج الحمدللہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اہل توحید اللہ کے فضل سے توحید کے راستے پر ہیں. آج ہم قرآن پڑھ پا رہے ہیں, حدیث سیکھ اور سکھا پا رہے ہیں. اصل میں یہ علماء کی قربانی ہے میرے بھائی. آؤ سنو, یہ نماز کے متعلق اگر بات نکلی ہے, یہ نماز کے متعلق جہنم کی ایک سب سے چھوٹی کہانی ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھ کے جانا. لوگوں سے پوچھو پڑھتے بھائی نماز پڑھتے پوچھو, آپ ایسا نکل کے آپ کے خاندان میں پوچھ لو, السلام علیکم خیریت بھائی, نمازوں کی پابندی کرتے کیا, نماز پڑھتے بھائی آپ؟ 90% مسلمان, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات آپ کو, کتنے پرسنٹ؟ کتنے؟ 90% مسلمان, 90% مسلمان یہ جواب دیتے ہیں ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر. کیا بولتے ذرا بولو زور سے. ٹائم ملا تو پڑھ لیتا ہوں. جانتے ہیں آپ کل جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. بولو کیا سوال ہوگا کوئی جانتے ہیں؟ ما سالککم, ذرا بولو. دیکھو اہل حدیثوں ذرا تم لوگ بھی اب آگے آنا, علم حاصل کرنا. ہاں علم حاصل کرنا. یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے اہل حدیث کے بچے کو زبانی یاد ہونی چاہیے ہمیشہ. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. سب سے چھوٹی کہانی, ایسی دردناک کہانی. تم ٹائم ملا تو نماز پڑھ لو بھائی. نماز اب بھی پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر سے پڑھتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, سنو میری ماؤں بہنوں, یہ نماز کو اہمیت دینے والی بنو. ایسا نہیں کہ اب بھی ذرا پکڑا 2 سیٹیاں ہو گئے تو پڑھ لیتے, کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے ذرا 2 گھما کے پڑھ لیتے. نہیں, وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے کیا ہے؟ بولو, وقت پر نماز پڑھنا ہے. وقت پر نماز پڑھنا ہے. ٹائم ٹال کے پڑھنے والوں کی بہت تعداد ہو گئی آج, چھوڑنے والوں کی بھی بہت ہو گئی, اور ٹائم ٹال کے پڑھنے والوں کی
اب بھی پڑھیں گے، ذرا اٹھ کے پڑھیں گے، ذرا تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، ذرا ایک کام کر لے کے پڑھیں گے، ذرا اپنا جا کے آ کے نماز کو اہمیت ہی نہیں. ہاں سب کی فکر. بچوں کو اسکول میں پڑھاتے نہیں؟ اسکول میں بچہ کیا پڑھ رہا، کتنا پڑھ رہا، کیسا پڑھ رہا، سب پوچھتے جا کے. کئی کو بچے کو میتھمیٹکس میں کم آگے نمبرات، ہاں یہ سبجیکٹ میں اچھا کئی کو نہیں پڑھ رہا، بچہ سب پوچھتے. یہ پوچھتے جا کے ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا کیا اسکول میں؟ بھائی صبح میں 9 بجے جا کے 4 بجے کو آ رہا. ظہر اثر اسکول میں ہے کیا انتظام؟ آپ کے اسکول میں انتظام ہے تو ہم پڑھاتے ہیں. نماز کی اہمیت ہی نہیں مسلمانوں کے پاس، عبادت کی اہمیت ہی نہیں مسلمانوں کے پاس، عمل کی اہمیت ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. پوچھیں گے جنتی جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، ارے کیوں گئے بھائی، کیا وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ دہکتی آگ میں داخل کر دیا؟ تو وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اصل میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. اللہ اکبر. یہ نماز کی اہمیت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ نماز کو اہمیت دینے والے بنو، اللہ کی عبادت کو اہمیت دینے والے بنو. ذرا تھوڑا اگر اپنی زندگی میں کوئی چیز کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز کی آج دیکھو میں بتایا نا شوق کیا کہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق، اچھے موبائل کا شوق، اچھے گھر کا شوق، ہاں خواتین ہے تو اچھے جو ہے نا گولڈ زیورات پہننے کا شوق، ہاں یہ سب دنیا کو دکھانے کے شوق ہم پال رکھے ہیں. اگر شوق پیدا کرنا چاہتے ہو آؤ ذرا ہم آپ کو ایک حدیث اور ایک واقعہ سنا کر بات ختم کیے دیتے ہیں. دیکھو کس طریقے سے صحابہ کرام، کس طریقے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں کو لے کر کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے. یہ آخری ایام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی کریم لیتے ہوئے ہیں، بڑی بے چینی کی کیفیت میں ہے، بخار جسم سے تپ رہا ہے، درد جو ہے نا سر سے پھٹ رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے وہ نماز ادا کریں گے، کیسے وہ نماز ادا کریں گے، وہ تو اپنے امام کے انتظار میں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ جائیں گے، کہ آپ امامت کرائیں گے. کہا ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کروائے. کہا یا رسول اللہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بے تحاشا روتے ہیں، امامت نہیں کرا پائیں گے. یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہے. کہا بلاؤ علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلاؤ عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلائیں حضرت علی کو، بلائیں حضرت عباس کو. دونوں آئے، ایک ہاتھ کندھے پر رکھا حضرت علی کے اللہ کے نبی نے، دوسرا ہاتھ رکھا حضرت عباس چچا کے. کہا مجھے اب لے کر چلو. یہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جو نبوت کے قدم اما عائشہ صدیقہ کے حجرے سے امامت کے بعد سے آج سے پہلے شان و شوکت کے ساتھ اٹھ کر آیا کرتے تھے، صحابہ کی امامت کروایا کرتے تھے، آج وہ قدموں میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. ایسے آ رہے ہیں کہ صحابہ نے کہا ہمارے جگر چھنی ہو گئے، ہمارے دل چھنی ہو گئے یہ منظر دیکھ کر کہ اللہ کے نبی آ تو رہے ہیں لیکن قدم اٹھانے کی طاقت نہیں. اللہ کے نبی کی قدموں کی لکیریں مٹی پر پڑ رہی ہیں. اللہ وہ نبی جو نبی اس حال میں بھی نماز کے لیے فکر مند ہو. نوجوانوں تمہاری کمروں میں تو دم ہے نا الحمدللہ، ہاں صحت مند ہونا. کس چیز نے تم کو روکا ہے مسجد کو آنے سے؟ ایسی کون سی علالت ہے تم میں، ایسی کون سی مجبوری ہے؟ اور ایک مسئلہ بھی آ گیا آج کل، گھر میں بھی پڑھ نہیں سکتے نہیں. ہاں چل رہا ہے آج کل. کہاں بھائی اب مسجد 2-3 کلومیٹر، گھر میں بھی. مسجد کو آنے سے کترا رہے ہیں آج، عبادت سے کترا رہے ہیں آج، عبادت سے پیچھے ہٹائیں. حضرت حذیفہ کی بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. نسائی کی صحیح روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں ایک رات میں آیا اور میں چاہتا تھا اللہ کے نبی سے ملوں اور رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھوں، اللہ کے نبی کے ساتھ نماز تہجد. اللہ اکبر. دیکھو ملاقات کا بہانہ اور وجہ کیا ہے، کیوں ملتے آج اپن لوگ؟ غرض کے علاوہ ملاقات ہی نہیں کرتا انسان آج.
बीमार पड़े हुए रिश्तेदार महीनों महीनों से, कर दिए ना व्हाट्सएप, और क्या है साहब, व्हाट्सएप पे करें, कर दिए ना आप, जाके मिलना जरूरी क्या अपने को? नहीं, तीमारदारी बाद में, फोन पे पूछ लिए, व्हाट्सएप कर दिए, माँ खली वली खलास, मुलाकात की क्या जरूरत है? अरे भाई मुलाकात करने गए, फरिश्ते बिछा देते पर रास्ते में, मुलाकात करने चले गए, फरिश्ते दुआएं देते रहते मगफिरत की, कहीं को सब उतना सब भाई घर में बैठ के व्हाट्सएप करो खलास मसले को। आज ये मसला हो गया, मुलाकातें दुनियावी गर्जों गायद की खातिर, इबादत के वास्ते मुलाकातों का सिस्टम खत्म, अल्लाह के वास्ते मुलाकातों का सिस्टम हमारे पास से खत्म होता चला जा रहा है। हजरत हुदैफा कहते हैं अब तो मैं निकला ही घर से इस वजह से कि नबी से मिलूं मैं और नबी के साथ रात की इबादत करूं, रात की इबादत नबी के साथ। देखो इबादत का क्या आलम है, क्या तरीका और क्या शौक है इबादत का। जरा थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो दो अहले हदीसों, जरा इस तरफ भी तवज्जो दो। आज दुनिया मुंतजिर है तुम्हारे अमाल के वास्ते कि तुम अमल करके बताओगे, दुनिया तुमको फॉलो करके सुन्नत सीखेगी इंशाअल्लाह। हाँ, अहले हदीसों की मुंतजिर है दुनिया आज आपको और अहले हदीस नौजवानों को आगे आना होगा अमली मैदान के अंदर, अकीदे के साथ साथ अमल के अंदर, किरदार के अंदर अहले हदीस नौजवानों को सफे अव्वल में होना होगा। सबसे मुत्तकी नौजवान अहले हदीसों में मिलने चाहिए, नमाजी, तहज्जुद, परहेजगार, सबसे बेहतरीन कारी कुरान अहले हदीसों में मिलने चाहिए। मिलते भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और होने चाहिए, इसमें इजाफा होना चाहिए। कहते हैं मैं गया नबी के पास, कहा या रसूल अल्लाह आपके साथ रात की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अच्छा आओ खड़े हो जाओ। कहते हैं नबी के साथ में खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, रात की नमाज नबी ने शुरू की, सूरह फातिहा खत्म किया। सूरह फातिहा के बाद कहते हैं फफ्ततहा सूरतुल बकरा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की तिलावत की। अल्लाह के नबी की तिलावत का क्या अंदाज है, हर आयत पे ऐसा रुक रहे आराम आराम से कि अल्लाह के नबी के मुंह के से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जैसे मोती जल रहे हो, एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है, एक एक लफ्ज समझ में आ रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत ऐसी कैसी तिलावत कि जहां हजरत हुदैफा कहते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला जहां पर अपनी नेमतों का जिक्र करता है, जन्नत का जिक्र करता है, नबी तिलावत रोकते हैं, अल्लाह से नेमतों का सवाल करते हैं, अल्लाह से जन्नत का सवाल करते हैं, फिर तिलावत जारी रखते हैं। तिलावत कैसी नबी की, हजरत हुदैफा कहते हैं जहां अल्लाह अपने अज़ाबों का जिक्र करता है नबी रुक जाते हैं, उसके अज़ाबों से पनाह तलब करते हैं, फिर तिलावत शुरू करते हैं। कैसी तिलावत नबी की, हजरत हुदैफा कहते हैं जहां अल्लाह अपनी हम्द और सना बड़ाई बयान करता है नबी रुकते हैं, उसकी हम्द और सना करते हैं, फिर तिलावत शुरू करते हैं। कहते हैं नबी की तिलावत चल रही है, मैं सोचने लगा दिल ही दिल में यरकऊ इंदल मियती, शायद 100 रकतों 100 आयतों पर रुकू करेंगे नबी करीम। कितनी आयतों पे जरा बोलो, 100 आयतें, एक पारा हो जाता तकरीबन। कितना हो जाता जरा बोलो, एक पारा हो जाता। देखो जरा अपनी ईशा की नमाज, आपकी मेरी भाई, मौल साहब अगर 10 आयतों के बजाय 15 पढ़ा दिए, अब इसकी पीछे देखो पीछे, अल्लाह अकबर। क्या भाई मौल साहब को क्या हो गया आज, बहुत मूड में दिख रहे ना मौल साहब, आज जाना है जल्दी साहब, कपड़े उस तरीके करके पड़े हुए हैं, दावत में वलीमा है, सब मसले सब चलता अब यहाँ पर। ये पैर पे थोड़ी देर ठहर जाता, फिर ये पैर पे, फिर कभी दाढ़ी सीधी कर रहा है, कभी टोपी सीधी कर रहा है। तरीक देखो आप, इबादत क्या, इबादत का शौक क्या, इबादत का तरीका क्या। कहते हैं अल्लाह हजरत हुदैफा मैं सोचने लगा दिल ही दिल में यरकाउ इंदल मियती, हो सकता है नबी करीम 100 आयतों पर रुकू कर देंगे। नहीं, अल्लाह के नबी तो तिलावत जारी रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत कर दी। मैं समझा हो सकता है नबी करीम सूरह बकरा पढ़कर रुकू करेंगे। नहीं, मैं क्या देखता हूँ, अल्लाह के नबी सूरह आल इमरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, पूरा सूरह आल इमरान की तिलावत हो जाती है, एक रकात चल रही है। क्या इबादत का शौक, क्या इबादत का तरीका, कैसा खड़ा होना है रब के हुजूर में, क़याम का तरीका क्या होता है, रात की नमाज का तरीका क्या होता है, इबादत का ज़ौक़ क्या होता है, उम्मत को नबी करीम सिखा रहे हैं। हजरत हुदैफा कहते हैं पूरा सूरह आल इमरान भी पढ़ डाले अल्लाह के नबी ने, पूरा सूरह निसा में मुकम्मल पढ़ डाला अल्लाह के नबी ने। सूरह माइदा खत्म करने के बाद अल्लाह के नबी ने रुकू किया। अल्लाह अकबर। देखो जरा
اپنے پاس پاروں کا سسٹم ہے, سوروں کا سسٹم کب ہے؟ کتنے پارے پڑھ لیے ذرا دیکھو, سورہ مائدہ کہاں تک بولو, کتنے پارے ذرا بولو, کوئی بول سکتے ہیں؟ ہاں نہیں بھائی 4 پارے نہیں, سورہ مائدہ بولو 4 پارے نہیں ہوتے, بولو ہاں. ارے بھائی دیکھو, میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, میں دیکھو میں بول رہا ہوں اہل حدیثوں کو راہ دکھانا ہے. اصل میں ہم راہ دکھانے والے, ہم پیغام کو بھلا بیٹھیں گے. آپ کی میری قربت قرآن سے اتنی, اللہ اکبر. بولو روز قرآن پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ, روز گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے نکالیں گے انشاءاللہ, روزانہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, کریں گے, زور سے بولو بھائی انشاءاللہ. یہ طریقہ تھا نبی کریم کا. ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں میرے بھائی. یہ نماز ہے, یہ نماز کی پابندی ہے. عقیدہ توحید کے بعد جو ہے نا ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم کرے گا. غرض کے موٹی موٹی باتیں میرے کم علم کی بنیاد پہ میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. جو کچھ حق اور سچ باتیں تھیں وہ اللہ کے توفیق سے تھی. اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تو اپنے رحم کرم سے وہ غلطیوں کو جو ہے نا تو معاف فرما دے. اللہ جس طریقے سے تجھ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے ایسا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جیسا تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.